اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کے اندر ہماری کنٹینویشن ہے نماز کے طریقے کی۔ تو آج کی حدیث جو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے تو پڑھ کر وضاحت فرماتے، رکوع سے جب سر اٹھا کر قوما کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ شاید حضرت انس جو ہیں سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا بھی اب دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کتنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سب کو، بلکہ اب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جب نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہوں تو بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ اس میں تو پھر آپ کو وہ دعائیں وغیرہ چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں نا، تو ایک ایک کر کے پڑھیں۔ جو آپ کو پتہ ہے وہ تو آلریڈی ہمارے ریفلیکس بنے ہوئے، یاد اسی طرح رٹی رٹائی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو وہ ہیں جو آپ کو نہیں آتی تو ان کو اپنا اس کا حصہ بنائیں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی اور زیادہ جو ہے اس میں آپ کو ٹائم لگے گا، ایسے جلدی جلدی نماز پھر آپ کی نہیں ہوگی۔ اب اس میں ابو حمید ایک ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا، یا کہ اتنے ریلیکس ہو جاتے کھڑے ہو کے کہ پورا باڈی جب ریلیکس ہو جاتا پھر وہ اپنی پوزیشن چینج کر کے دوسرے میں جاتے تھے۔ پھر حضرت رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ پھر مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یعنی کہ جو پیچھے تھے ان میں سے کسی ایک بندے نے بولا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ہمارے رب تعریف تیرے ہی لیے ہے، بکثرت ایسی تعریف جو شرک سے پاک اور برکت والی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے دیکھا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز اس بندے نے جو کہی کہ 30 فرشتے اس کے لیے جو تھے آگے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا اجر میں لکھوں گا، میں لکھوں گا، میں لکھوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا ریوارڈنگ ہے، اور پھر ہر رکوع میں اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اگلا مسئلہ جو یا روایت جو ہے وہ یہ کہ سجدہ جو ہے 7 اعضاء پر کرنا چاہیے۔ سجدے میں ناک زمین پہ لگانا ضروری ہے۔ نماز میں کپڑوں اور بالوں کا سمیٹنا یا سنوارنا منع ہے، کہ آپ یعنی کہ کپڑوں سے بالوں اپنی چیزوں سے پلے کر رہے ہیں، کبھی کپڑے فکس کر رہے ہیں، بازو فکس کر رہے ہیں، کبھی آپ شلوار فکس کر رہے ہیں، ایسی چیزیں پجامے اپنے جو بھی آپ نے پہنا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ کبھی بال اپنے کر رہے ہیں، تو یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی پر، یہ کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ بخاری کی ہے یہ روایت۔ پھر سجدہ پورے اطمینان سے کرنا چاہیے۔ سجدے میں بازو زمین پہ بچھانے نہیں چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اطمینان سے کرو، تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ بخاری میں بھی ہے اور یہ مسلم میں بھی ہے۔ سجدے میں کوہنیاں پیٹ سے علیحدہ اور کھول کر رکھنی چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ریفرنس کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ اس طرح ہوتے تھے، یعنی کہ اتنے اونچے ہوتے تھے کہ ان کے درمیان سے کوئی بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا تھا۔
تو کیا ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری جو ایلبوز ہیں وہ آپ کے پیٹ سے علیحدہ ہونی چاہیے، یعنی کہ ہاتھ آپ کے بازو جو ہیں وہ آپ کے پیٹ سے لگے ہوئے ہوں اور کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رہنے چاہیے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ پہلوؤں سے الگ رہنے چاہیے۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کے دونوں ہاتھ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی جو سائیڈز ہیں باڈی کی اس کے ساتھ بالکل جڑے ہوں، آپ کی جو یعنی کہ آپ کے پیٹ کی، کمر کی جو آپ کی سائیڈ ہوتی ہے باڈی کی، تو اس کے ساتھ آپ کے بازو نہ ٹچ کریں، بلکہ گیپ ہونا چاہیے درمیان میں۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے، ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رہنی چاہیے۔ حضرت ابو حمید سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے تھے، بخاری کی ہے یہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی واہدنی وارزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، میرا نقصان پورا کر، مجھے ہدایت اور رزق عطا کر۔ یہ جب آپ دو سجدوں کے درمیان میں پڑھنے والی دعا ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو یہ جلسے کی مسنون دعا ہے۔ پھر اگلی جو ہے ہمارے پاس رکوع و سجود، قومہ اور جلسہ اطمینان اور اعتدال سے تقریباً ایک جیسے وقت میں ادا کرنے چاہیے، یعنی کہ جتنا ٹائم آپ کو سجدے میں لگے اتنا ہی ٹائم آپ کو جلسے میں لگانا چاہیے، اتنا ہی ٹائم آپ جو ہے قومہ میں کریں، رکوع قومہ سجدہ سب میں، ہر یعنی کہ جو بھی نماز میں آپ اپنا پارٹ ایک سٹیپ کر رہے ہیں تو اس کے سٹیپ جو ہیں اس میں اتنا ہی ایک ڈیوریشن ہونی چاہیے اس کی۔ تو حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، قومہ اور دونوں سجدوں کا درمیانی قاعدہ جو تقریباً برابر ہوتے تھے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے پہلی اور تیسری رکعت میں جب آپ نے جیسے پہلی رکعت میں آپ نے سجدہ کر لیا، اب آپ اٹھنے لگے ہیں، تو ہم تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم نے سجدہ کیا تو ہم فوری اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے فوری کھڑے نہیں ہونا، آپ نے اس کے بعد تھوڑی دیر پاز کر کے نیچے بیٹھنا ہے، پھر آپ کھڑے ہوں گے اگلی رکعت کے لیے۔ تو حضرت مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طاق رکعتوں میں یعنی کہ پہلی اور تیسری میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے رکعت کے بعد جب دوسری رکعت میں آپ جاتے ہیں تو سجدہ آپ کرتے ہیں نا، جو دوسرا سجدہ آپ نے کیا تو آپ نے فوری نہیں کھڑے ہو جانا، بلکہ آپ سجدہ کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ تشہد میں جو انڈیکس فنگر آپ کی جو پہلی انگلی ہوتی ہے وہ اٹھانا مسنون ہے۔ تشہد میں داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے تو داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر سرکل بناتے، یعنی کہ مڈل فنگر آپ کی اور ایک تھم آپ کا، ان کو آپ ان دونوں کا سرکل بناتے اور شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہم اٹھاتے ہیں نا، اس کو اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہادت کی انگلی اٹھانا شیطان کو تلوار یا نیزے سے مارنے سے زیادہ سخت ہے۔
پھر آگے تشہد کی جو مسنون دعا ہے وہ ہمیں عبداللہ بن مسعود سے پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جب تم نماز میں بیٹھو تو کہو کہ تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام، اللہ کی اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پہ بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پہ بھی سلام۔ جب کسی نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں سلام پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر آدمی اپنے لیے اللہ سے جو سوال کرنا چاہے تو کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پہلا تشہد جو ہے واجب ہے۔ نمازی جب نماز پڑھا ہو تو اگر وہ پہلا تشہد بھول جائے، غلطی سے اس کو نہیں خیال رہا پہلا تشہد پڑھنا بھول گیا، تو پھر اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد کے لیے بیٹھنا تھا مگر وہ بھول کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ نے نماز کا آخری تشہد کیا تو 2 سجدے سجدہ سہو کے ادا کیے۔ بخاری کی روایت ہے، پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا مسنون ہے۔ تو یہ آپ اس پہ ذرا توجہ دیں کہ کس طرح سے ہوگا کہ آپ جب پہلا تشہد ہوگا تو اس میں آپ نے رائٹ، آپ کا جو فٹ ہے وہ کھڑا ہوگا اور آپ کا جو لیفٹ والا ہے اس فٹ کے اوپر آپ بیٹھیں گے۔ آپ کا فٹ نیچے ہوگا تو اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے۔ پھر دوسرا یا آخری تشہد جب ہوگا تو اس کی کس طرح سے بیٹھنا ہے، اس میں آپ نے جو رائٹ فٹ ہے وہ تو آپ نے ویسے وہ کھڑا ہوگا جیسے پہلے تھا، پہلے اس تشہد میں کھڑا کیا تھا، لیکن اب آپ نے لیفٹ والا جو پاؤں ہے اس کو اب آپ نے نکال دینا سائیڈ پہ اور آپ نے زمین کے اوپر بیٹھنا ہے۔ پہلے تشہد میں آپ اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھے تھے، اب آپ نے پاؤں کو آگے کو کر کے زمین کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اس طرح سے جو اس کو کہتے ہیں تورک کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو حمید کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پاؤں پہ بیٹھتے، آخری رکعت یعنی کہ دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکالتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے کوہلے پر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ اپنے ہپ جو تھا اس کے اوپر وہ بیٹھتے ایک طرح سے، یعنی کہ پاؤں پہ نہیں اب آپ نے بیٹھنا، اب آپ نے پاؤں کو پنڈلی سے سائڈ پہ کر کے نکال کر تو آپ نے زمین پر بیٹھنا ہے۔ اور کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پوزیشن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ جاتے تھے کہ جیسے وہ کوئی ہوتے تھے نا کہ کبھی لیٹ آپ جوائن کیے جماعت میں آئے ہیں تو جب تک آپ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشہد میں ہوتے تھے تو کہتے ہیں ہمیں اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی یہ پہلا تشہد کر رہے ہیں کہ دوسرا تشہد کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں تک انشاءاللہ ہم لوگ آج اس کو جو ہے ختم کرتے ہیں، باقی ہم اپنی کلاس میں کریں گے نیکسٹ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔